الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ليوم تشخص فيه الأبصار وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہم سب اس کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں وہ ہمارا خالق و مالک پالنہار اور پروردگار ہے اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لا تعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین فاتح خیبر محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں،
ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ حالات اور مصائب اور پریشانیاں آتی رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا اور جیسے آئے تم ویسے چلے جاؤ گے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تم پر ایسی ہی آزمائشیں ڈالیں گے جیسا کہ پہلے نبیوں اور پہلی امتوں کے ساتھ آزمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ہر دور میں آزماتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دیا ہے لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کر کے ہمارے پاس لاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز تم یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالی ظالموں کے عمل سے غافل ہے، اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہرگز گمان مت کرو۔ ایک وقت آئے گا یوم تشخص فیہ الابصار، ایک وقت آئے گا جب پکڑنے کا وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پکڑتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو، اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دے رکھی ہے ایک وقت تک کے لیے، جب ہم ان کو پکڑیں گے تو ایسا شدید پکڑنا پکڑیں گے کہ پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر حالات آئے، مصائب اور پریشانیاں، آزمائشیں اور امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائے تھے، ایسا ایمان صحابہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ ایمان کے اعتبار سے ان کا جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، آسمانوں سے زیادہ بلند تھا، سمندر سے زیادہ ان کا ایمان گہرا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہاں نصرانی بادشاہ رہتا ہے، اس کے پاس حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، اور نصرانی سے کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب محمد میں سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو وہ نصرانی بادشاہ
فوراً حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے طلب کرتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی آدھی بادشاہت اور آدھی سلطنت دے دوں گا، تم اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پاگل تو یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کہ آدھی سلطنت اور آدھی بادشاہت؟ نہیں، بلکہ پوری سلطنت اور پوری بادشاہت اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کی بادشاہت بھی اگر تو مجھے دے دے تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے میں باز رہنے والا نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی صرف زبانی اور جمع و خرچ باتیں نہیں تھی، بلکہ صحابہ جو بھی بولتے تھے وہ حقیقت اور اس کے اندر وہ کھڑے اترتے تھے۔ تو اس نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میری بات نہ ماننے پر اور نصرانی نہ بننے پر آپ کو کیا سزا دی جائے گی؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو بھی سزا ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اصحاب محمد ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کا سودا کرنے والے نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو تیر ایسا مارا جائے کہ ان کے ہاتھوں کے اور ان کے پیروں کے، ان کے جسم کے بازو سے گزر جائے لیکن ان کے جسم پر نہ لگے، تاکہ تیروں سے ڈر جائے۔ جب ڈر جائے تو پھر دوبارہ ان سے مطالبہ کیا جائے ایمان کے چھوڑنے کا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور تیر انداز چاروں طرف سے ان کے بدن کے آس پاس سے تیروں کو پھینکنا شروع کیا، تیر اندازی کرنا شروع کیا۔ بہت دیر گزر گئی لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، ذرا برابر ان کے جسم کے اوپر اور ان کی طبیعت کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو سولی سے اتار دیا جائے اور میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ پھر دوبارہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، تم ایمان سے پھر جاؤ، تمہارے لیے دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے، ملک اور مال سے تم کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا، تو پگلا ہو چکا ہے، میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر ان کو دیگ میں ڈال کر پکا دیا جائے، اس لیے پانی گرم کیا گیا اور کھولتے ہوئے پانی میں 2 قیدیوں کو بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ان کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو اس دہکتے ہوئے انگاروں پہ رکھی ہوئی دیگ کے اندر جس میں پانی کھول رہا ہے اس میں ڈال دیا گیا۔ اسی لمحے، اسی وقت میں ہڈی اور بوٹی الگ ہو گئی اور وہ صحابی کو ڈال کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دھمکی دیا جا رہا تھا کہ دیکھو تم کو بھی اسی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے، ایمان کو چھوڑنے کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دہکتی ہوئی دیگ کے اندر ڈالنے کے لیے لے جایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے تو جو وزراء تھے، جو بادشاہ کے لوگ تھے، انہوں نے بادشاہ کو جا کر کہا کہ عبداللہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا شاید وہ موت سے ڈر گئے،
چنانچہ عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، اگر تم اپنا دین چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے لیے وہی وعدے ہیں جو پہلے کیے گئے تھے، تم کو ملک و مال سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا پھر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا ابھی قریب مجھے اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ میری چھوٹی سی جان جو ہے اسی وقت کیا ہے نکل جائے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ کاش کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میں اللہ کی راہ میں لٹا دیتا، ایک ایک کر کے میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، اپنی ضعف اور کمزوری پہ رو رہا ہوں کہ میری فقط ایک جان ہے جو ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی اور میرا امتحان ختم ہو جائے گا۔ کاش کہ میرے بال میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک بال ایک ایک جان کو میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا اور اس قربانی کا لطف میں اٹھاتا اور اس کا مزہ میں اٹھاتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کیسی ثابت قدمی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، میں آپ کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، اور شرط یہ ہے کہ تم میری پیشانی کا بوسہ لو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک شرط پر تیری پیشانی کا بوسہ لوں گا کہ جتنے میرے ساتھی تیرے ملک میں قید ہیں ان تمام ساتھیوں کو اگر تو چھوڑنے کا وعدہ کرے گا تو پھر میں تیری پیشانی کا بوسہ لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت اتنی تھی کہ صحابہ کے ایک بوسے پر اس نے پورے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ چاہتے ہوئے اس کافر کی پیشانی کا بوسہ لیا تاکہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام ساتھیوں کی چھٹکارا ہو جائے اور تمام ساتھیوں کو قید سے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ اس پورے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے اس کافر کی پیشانی کا بوسہ میری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے، ان کو قید سے رہا کرنے کے لیے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سن کر آپ فدا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ لینا تمام مسلمانوں کے لیے فرض اور واجب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر اور اپنے ساتھیوں کے لیے اس کافر کا بوسہ لیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ایمان حضرات صحابہ کا تھا، اگر ہم دنیا کے اندر اس کسوٹی پر کسی کو اس کسوٹی پر وہ ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں ہمیں کہیں وہ ایمان نظر نہیں آتا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی چھوٹی سی دکان کے لیے جو ہماری 60-70 سال کی زندگی کیا ہے اس سے گزرے گی۔ میرے دوستو، نماز جیسا محترم شان عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میرے دوستو ہم یہ جذبہ کہ جان چلی جائے لیکن اللہ کا دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر محفوظ رہے اور اس کو آزاد کیا جائے، یہ چیز اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں جو صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے اگر کوئی قوم ہم نے دنیا کے اندر دیکھنا ہے تو دنیا کے اندر دو قومیں۔ آج بھی مسلمانوں کی دو قومیں ایسی ہیں میرے دوستو کہ ان کو اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن زندگی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نکلے اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ ایک تو میرے دوستو افغانستان کے کہ 20 سال تک امریکہ سے انہوں نے نبرد آزمائی کرتے رہے، ہزاروں سینکڑوں جانوں کو انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا لیکن اس کافر کے سامنے کبھی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے سر کٹا دیتا ہے لیکن سر کسی کے سامنے نہیں جھکاتا۔ اور دوسرے میرے دوستو جو ہم آج منظر دیکھ رہے ہیں،
جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ فلسطین کے نہتے مسلمان، فلسطین کے مسلمان ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنی بہنوں کو، بیویوں کو اور بچوں کو، ماؤں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن کافر کے سامنے، دہشت گرد کے سامنے، ظالم کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی جانیں ہیں وہ سب کے سب ہم پیش کرنے کے لیے تیار، کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام جانوں کو، اپنی نسلوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن مسجد اقصی کی ایک بالش جگہ ہم کافر کو دینے کے لیے تیار، فلسطین کی ایک بالش جگہ ہم کافر کو، دہشت گرد کو، ظالم کو دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری اس کے لیے جانیں چلی جائے۔ آج میرے دوستو نہتے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سارے ناواقف مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی تو پھر اسرائیل پر حملہ کیوں کیے؟ میرے دوستو تم نے مسئلے کو نہیں سمجھا، تم نے مسئلے کو نہیں سمجھا۔ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کی سرزمین تھی، لہذا انہوں نے اس کو غاصبانہ طور پر، ظالمانہ طور پر اس کو قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا فلسطینیوں پر کہ ان کو بموں سے نہیں مارا گیا اور ان پر عرض حیات کو تنگ نہیں کیا گیا۔ ہر دن ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کے عورتوں پر، مظلوموں پر ظلم اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ ایک دو دن سے نہیں بلکہ 75 سال، 70 سال سے ظلم سہ رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، اور ظلم کی جب انتہا ہو گئی تو ان لوگوں کے دل میں بھی ایک بات آئی کہ روزانہ کی یہ جہنم سے ایک دن مر کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ روزانہ کا یہ ظلم سہنے سے، روزانہ کی یہ پریشانی، روزانہ کا یہ قتل و غارت گیری دیکھنے کے ایک دن ہم مقابلہ کریں، اور یا تو وہ رہے یا تو ہم رہیں، یا تو وہ رہے یا تو ہم رہے، اس جذبے کے ساتھ، اس لیے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ ان کے اوپر بم ڈال رہے تھے، ہمیشہ ان کو 75 سال سے ستا رہے تھے، تو حماس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور میرے دوستو اس حملے سے بہت بڑے نتائج سامنے آئے۔ عرب دنیا اور عرب کنٹری سے سمجھ رہے تھے کہ ہم کو اسرائیل کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے، اسرائیل بہت بڑا طاقتور ہے، بہت اس کے پاس طاقت ہے، اس کے گود میں جا کر بیٹھ رہے تھے، اس سے جا کر سمجھوتے کر رہے تھے، اس سے جا کر معاہدے کر رہے تھے، اس سے جا کر اگریمنٹ کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ہے اور بہت بڑا طاقت اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے دوستو حماس کے نہتے مسلمانوں نے نہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی راستے نہیں، اور محدود جگہ میں رہ کر انہوں نے ایسی ٹیکنیک اور ایسا انہوں نے ہتھیار استعمال کیا جس سے پتہ چل گیا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہر جگہ حوصلوں سے کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کے لیے ہتھیاروں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حوصلوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرے دوستو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ضرور لائیں گے اگر ہم دعائیں کریں گے اور ہم سے جو تدبیریں ہو سکتی ان تدبیروں کو استعمال کریں گے تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی آزادی کی خوشخبری ہم کو سنائیں گے، مسجد اقصی کی آزادی کی خوشخبری ہم کو سنائیں گے۔ لیکن میرے دوستو افسوس کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، جو آدمی مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اس کے بارے میں مسلمان ایکشن نہیں لے گا اور دلچسپی نہیں لے گا، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ارے بھائیوں تم کو کون کہہ رہا ہے کہ تم جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مارو، بلکہ تم کو جو کہا جا رہا ہے اس کو بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری زندگیوں میں اس چیز کو دیکھ کر کیا فرق آیا؟ کیا تمہاری نمازوں میں فرق آیا؟ کیا تمہارے کھانے پینے میں فرق آیا؟ کیا تم نے اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا؟ کیا تم کو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس پیپسی اور کوکو کولا کو چھوڑ کر کیا تم زندگی نہیں گزار سکتے؟
مسلمانوں سے جب کہا جاتا ہے بھائی کہ اسرائیل ہمارے ان پیسوں کو لے کر ہمارے بچوں کو بھول رہا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، تو مسلمان بڑے شان سے کہتا ہے کہ میرے اس بوتل کے خریدنے سے کیا ہوگا؟ سو ایسے ہی سمجھیں گے تو پھر میرے دوستو حالات کیسے بدلیں گے؟ ہر آدمی یہی سمجھے گا میں ایک بوتل لے لیا تو کیا ہوتا؟ میرے دوستو ہماری چھوٹی سی کوشش کے اندر کتنا فرق آتا۔ ہم سے تو بہتر وہ رونالڈو بہتر ہے کہ اس نے پیپسی کی کوکو کولا کے باٹلوں کو بازو کر کے پانی کو لے لیا، جس کی وجہ سے میرے دوستو 4 دن کے اندر $4 ملین کا نقصان ہوا۔ ہم بھی دشمن کو نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ میرے راحت و آرام میں کوئی فرق نہ پڑے، میری کیا ہے دنیا کے اندر کوئی فرق نہ پڑے، میں ایسیوں کے اندر رہوں، اور وہاں نہتے مسلمان معصوم بچے میرے دوستو، ایک بچی اس کی ماں شہید ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اپنی ماں کو تلاش کرتی ہے، بہت سارے وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بچی بلاخر اس کی ماں کا پورا بدل گیا ہوتا ہے، بموں کے اندر جل گیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پہچان نہیں پا رہا ہے، وہ بچی آخر اپنی ماں کو پہچان لیتی ہے۔ لوگوں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم نے اپنی ماں کو کیسے پہچانا؟ وہ بچی کہتی ہے میں اپنی ماں کے بالوں سے پہچان لیا، میں ان بالوں سے کھیلا کرتی تھی، آج میری ماں دنیا میں نہیں۔ ایک چھوٹا سا 2.5 سال کا بچہ ملبے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو آپ تھوڑا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو ابھی بھی ہم اپنا دوست بنا کر رکھیں گے؟ اسرائیل کو کیا ہم ابھی بھی کیا اس کے چیزوں کو استعمال کر کے طاقت پہنچائیں گے تاکہ وہ مظلوموں کو اور مارتا رہے؟ قسم عہد کر لو کہ ہم مر جائیں گے لیکن اسرائیل کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی قبر کو توڑنا ہے، ظالم کی قبر کو توڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے ہاتھوں کو روکنا بھی عبادت ہے۔ ایک 2.5 سال کا بچہ ملبے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے نظر نہیں آ رہا ہے، نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 2.5 سال کا بچہ اپنی پتلی زبان سے کیا کہتا ہے معلوم؟ یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو اس کی آن سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا کہ ظالم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چن چن کے مار رہا ہے، جبکہ میرے دوستو جنگی قوانین میں سے ہے کہ وہ جو لڑے گا وہ فوج سے لڑے گا، نہ بچوں کو نہ عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، نہ ہسپتالوں پہ بمباری کرنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں میرے دوستو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو ہم مسلمانوں کی فہرست سے نکل گئے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کا پورے طور پر ہم بائیکاٹ کریں گے، نہ ہم پیپسی استعمال کریں گے، نہ ہم کوکو کولا استعمال کریں گے، نہ ہم ایریل استعمال کریں گے، نہ ہم لیکس صابن استعمال۔ جتنے آپ کو تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ کے اندر پوری چیزیں آ گئی، آپ کو بہت سارا وقت ہے یہ وہ چیزوں دیکھنے کے لیے، بہت ساری الا بلا کی چیزیں میں اور جوکوں میں ایسی ویسی چیزوں میں ہم ابھی بھی مست ہیں، گیموں میں مست ہیں۔ تھوڑا واٹس ایپ کھول کر ہم دیکھیں کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کون سے ہیں، اس کا متبادل بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے سے ہماری انڈیا کی اکنامک بڑھے گی، ہماری انڈیا کی GDP بڑھے گی، اور اس کے استعمال کرنے سے ظالم کا زور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی۔ لہذا میرے دوستو آپ کو متبادل چیزیں بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ کولگیٹ استعمال نہ کریں، اس کے علاوہ آپ مسواک پیسٹ استعمال کیجئے۔ آپ کیا ہے اسی طریقے سے ساری چیزوں کی تفصیلات، ابھی مجھے تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اور میرے دوستو دوسری چیز کیا ہے؟ دعا ہم کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاؤ، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ابھی بھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اذانوں سے پہلے مسجد میں آ جائیں؟ ایسا مسلمانوں کو بھول دیا جا رہا ہے، ہم ابھی بھی اپنے کاروبار میں مگن،
کیا ہم ان بچوں کے واسطے، ان نہتوں کے واسطے وقت نہیں دے سکتے؟ اور میرے دوستو یاد رکھو، وہ بچے کسی اور کے نہیں، وہ ہمارے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ برطانیہ کا ہو، چاہے وہ فلسطین کا ہو، ایک جسم کی طرح ہے۔ لہذا جسم کے کسی عضو پر چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم تھرا جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف لگتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میرے پیر کی گرینگی پر مار لگا ہے تو میرا دیگر جسم اطمینان سے نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو تکلیف پہنچنا چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ وہاں جو بیٹیاں مر رہے ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہاں جو بچے مر رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، وہاں جو مائیں مر رہی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ یہ درد جب تک نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ فلسطین چلے جاؤ، آپ اور کچھ کر دو، دعاؤں کا اہتمام کرو، مسجد میں آدھا گھنٹہ پہلے آؤ، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کرو۔ دعا میں بہت بڑی طاقت اللہ نے رکھا ہے، دعا میں بہت بڑی طاقت اللہ نے رکھا ہے۔ آپ دعا کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کی ہتھیار ہے، دعا مومن کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا سے وہ کام ہوتا ہے جو کیا ہے حکومتوں سے بھی نہیں ہوتا۔ شاہجہاں بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، آپ نے نام سنا ہوگا، لال قلعہ اسی نے بنایا، جامع مسجد اسی نے بنایا، تاج محل اسی کا بنایا ہوا ہے۔ شاہجہاں کے زمانے میں جامع مسجد کے جو امام تھے شیخ احمد، جن کو ملا جیون کہا جاتا تھا، بہت خوشحالی کا زمانہ تھا۔ شاہجہاں نے لوگوں سے پوچھا، زرخرید مولویوں سے پوچھا، پیٹ پالو مولویوں سے پوچھا کہ ریشم کا کپڑا جسے پہننے کی خواہش پیدا ہو گئی شاہجہاں کو، ریشم کا کپڑا مرد پہن سکتا ہے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں پہن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تنگدستی تھی، ویسے کپڑے میسر نہیں تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ابھی تو کیا ہے بہت خوشحالی ہے، ناچو جیسے ناچنا چاہتے ہو، جیسے دھڑکنا چاہتے دھڑکو۔ میرے دوستو ایسا مطلب نہیں ہے۔ شادیوں میں آج کل ہمارے بنگلور کے اندر قوالیاں اور دھڑکنا اور کیا ڈی جے بجانا ہو رہا ہے، وہاں پر مظلوم بچے کٹ رہے ہیں۔ یہ وہی عیاشی ہے جو عربوں کی عیاشی ہے، وہاں بچے مظلوم بچے کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، وہاں ریاض کے اندر وہ عورتوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافق ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کا زمانہ ہوتا تو ڈکلیئر کر دیا جاتا کہ تم منافق ہو، لیکن ہم کو کیا ہے ڈکلیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ساری علامتیں منافقین کی پائی جا رہی ہیں۔ وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہم پیپسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شادی بیاہ کے اندر ناچ گانا چھوڑنے کے لیے تیار۔ بہرحال یہ شاہجہاں جمعہ کے دن ریشمی لباس پہن کر جامع مسجد میں پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا، اور وہیں پر حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، جن کا نام شیخ احمد، انہوں نے شاہجہاں کو کوری نگاہ سے دیکھا، امام تھے، کوری نگاہ سے دیکھا کہ ریشم کا کپڑا پہن کر آیا ہے، تو شاہجہاں ملا جیون کے قریب جا کر پوچھا کہ ریشم کا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ ملا جیون نے کہا کہ آج جمعہ کی نماز تھوڑا دیر سے ہوگی، آج جمعہ کی نماز تھوڑا دیر سے ہوگی۔ ملا جیون سیدھے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی بچوں کو وصیت کی، ہو سکتا ہے میرا آخری دن، اس لیے کہ جب کبھی صحیح بات کہی جاتی ہے تو لوگوں کو چھڑکا لگتا ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنانا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آج جمعہ کی نماز دیر ہو سکتی ہے، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو صبر کرنا، گیلا گزاری نہیں کرنا، انشاءاللہ جنت میں ہم ملیں گے۔ یہ کہنے کے بعد ملا جیون رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر صاف اعلان کیا کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، جو ریشم کا کپڑا پہنے گا وہ گنہگار، فاسق اور فاجر۔ اب بادشاہ کے خلاف ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہی تو بادشاہ
نماز کے فوراً بعد اپنے لال قلعے میں گیا اور جو اپنے خاص فوج تھی ان سے کہا کہ ملا جیون کو ختم کر دینا ہے، آج اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ چنانچہ فوج کی تیاری کی۔ وہیں پر شاہ جہاں کے بیٹے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کا نام محی الدین تھا، وہ بیٹھے تھے۔ وہ استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کے استاد تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے استاد کے خلاف معرکہ اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ان کو قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بھاگے سے آئے اور اپنے استاد کو کہا، ابا جان ہمارے باپ تو تم کو مارنے کے در پہ ہو گئے ہیں، آپ تھوڑا چھپ لیجئے، تھوڑی تیاری کر لیجئے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے تیور بدلے انہوں نے کہا، اچھا وہ ہمارے ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم بھی اپنی فوج کو اور ہم بھی کیا ہے اپنے کیا لڑنے کا سامان تیار کر لیں گے۔ فوراً لوٹا اور جانماز اور مسواک منگوایا، وضو کرنا شروع کیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے ہی والے تھے۔ یہ بھاگ کر اپنے باپ کی فکر میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے جا کر کہا کہ وہ درویش اپنے بچاؤ کی پوری تیاری کرنے لگے گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھانے والے ہیں، اب جب اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے تو تیری بادشاہت نہیں رہے گی۔ چنانچہ وہ بادشاہ جیسے ہی سنا کہ وہ مصلی بچھا کر دعا کرنے والے ہیں، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے شاہ جہاں بغیر چپل کے دوڑے سے آیا اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پیر پکڑ لے کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس لیے کہ دعاؤں سے میرے دوستوں بادشاہوں کے تختوں کو بھی پلٹا جاتا ہے، لہذا دعا کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ملا شاہ جہاں نے ملا جیون کے ہاتھ پکڑ لیے، پیر پکڑ لیے کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ چنانچہ میرے دوست اگر ہم دعا کریں گے، دعا جب ہم کریں گے وہ عرش پر جائے گی، اور عرش پر جانے کے بعد اللہ کے یہاں سے ایسے فیصلے اتریں گے، ظالم سے ظالم طاقتیں بھی تہس نہس ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات دنیا کے اندر نمودار ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ امیر شریعت نے بھی ہم لوگوں سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ ہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، بشرطے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے کام کریں گے۔ تو میرے دوستو ہر زمانے کے اندر ایسے حالات آئے، بہت سارے کیا آئے اور چلے گئے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو پسا ایمان ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا ہے ڈر جاتے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ لہذا میرے دوست اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کر بنائیں، صدقہ و خیرات کریں۔ آج کی جمعہ سے یہی پیغام ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص کر اسرائیل کے پروڈکٹس کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ اگر ہمارے اندر ذرہ بھی ایمان ہے، ہمارے اندر ذرہ بھی غیرت ہے، تو ہم ہرگز اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ کیا ہے مظلوموں کا قاتل ہے، یہ ظالم ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل کے جتنے حقارئین ہیں، اسرائیل کے جتنے سپورٹر ہیں، ان کی مصنوعات کو بھی استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔